السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الَّذِي يَجْبَعُ وَجَارَهُ جَاعِي۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو مالک، خالق اور پالنہار ہے تمام جہانوں کے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، امت محمدیہ میں ہم کو پیدا فرمایا اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ عزیزان محترم، اسلام ایک بے جان مردہ مذہب کا نام نہیں ہے۔ اسلام چند روایات کا، چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل سسٹم ہے جس کے تحت ہم کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 37 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافرین سے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، بڑائی کرنے والے شخص کو۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں اس آیت مبارکہ میں پیش کی گئی ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ہم کو تعلیم دیتی ہے۔ سب سے پہلا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، وہ صفات میں نہ اس کی ذات میں، کسی بھی طریقے سے اللہ کا ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو ہم کو ان چیزوں کا احتساب کرنا چاہیے جن کے ذریعے سے ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کے قریب چلے جاتے ہیں، کہ شرک کے قریب بھی ہم کو بھٹکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وہ جرم ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس کے بعد پھر حکم آتا ہے: وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہاں پہ سب سے اہم جو بات میں یہاں پہ آج اپنے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ ہم تو والدین کے حقوق سے بھی واقف ہیں، اور قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے حقوق سے بھی واقف ہیں، اور یتیموں کے حقوق سے بھی واقف ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑوسیوں کے حقوق سے بھی واقف ہیں۔ جب معاشرہ ایک مثالی ہوگا تو وہ معاشرے کو دیکھ کر لوگ اس دین کے قریب آئیں گے۔ معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے فرد کو مثالی بننا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بات جب بھی آئے گی، انفرادی طور پر ہم اپنی تیاری کریں گے، اجتماعیت کا مظاہرہ کریں گے، اور وہ اجتماعیت کے ذریعے سے ایک بہترین سوسائٹی کی تشکیل دیں گے، اور اس سوسائٹی کی وجہ سے لوگ اسلام سے راغب ہوں گے، اسلام کے قریب ہوں گے، اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی خرابیوں کو، کوتاہیوں کو نہیں دیکھیں گے
اور کہیں گے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو یہ ایک واہمہ ہے۔ جب تک مواخذہ نہیں ہوگا، جب تک انسان کا احتساب نہیں کیا جائے گا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس کے قدم حشر میں زمین سے ہٹ نہیں سکتے، اس کے قدموں کو جکڑ لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پہ سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے قولی شہادت دے دی اللہ کی، اور ہم اس کے بعد جو ارکان اسلام ہیں اس کو بھی بخوبی الحمدللہ اس کو بھی نبھاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مال و ثروت سے نوازا تو حج بھی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک جانب زبان سے بول رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور ایک عمل کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے بتا رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ چیزیں کر لینے سے، خالی نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، زکوٰۃ دے لینے سے، حج کر لینے سے اور کلمہ پڑھ لینے سے بالکل مسلمان ہو جاتا ہے آدمی، لیکن مکمل اسلام کی ترجمانی نہیں کرتا۔ مکمل اسلام کی ترجمانی جب ہوگی کہ آدمی کی نماز کا اثر اس کی زندگی پہ ہو، اس کے روزے کا اثر اس کی زندگی پہ ہو، اس کی زکوٰۃ کے ذریعے سے محتاجوں کی محتاجی دور ہو جائے، اور اس کے حج کے ذریعے سے اجتماعیت کا ایک فقیر المثال مظاہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہم کو، جب اللہ کے حقوق کی ہم پابندی کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہی یہ بتاتا ہے کہ حقوق اللہ کی بھی ہم کو پاسداری کرنا پڑے گی۔ اب حقوق اللہ کی پاسداری کے بارے میں وہ معاشرہ مثالی ہوگا جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آج خیر خواہی ہمارے اندر سے کٹ گئی ہے، ہم دوسروں کی بھلائی کے بارے میں، بھلا دوسروں کا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں رہے ہیں۔ یہ معاشرے کو اگر کوئی دیکھیں گے تو کیا دائرے اسلام میں داخل ہوں گے؟ ہم کو ان تمام امور کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہماری شادیوں کو دیکھ لیجیے، ہمارے جلوسوں کو، میلوں کو، ٹھیلوں کو، عروسوں کو دیکھ لیجیے، اور دوسروں کے بھی شادیوں کو دیکھ لیجیے، ان کے جلوسوں کو دیکھ لیجیے، ان کو میلوں کو دیکھ لیجیے۔ کیا یہ دونوں میں تغیر، کچھ اختلاف اور کچھ فرق محسوس کر سکتے ہیں ہم؟ ایک جانب ہم دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، دوسری جانب عملی طور پہ ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے جن باتوں سے ہم کو منع کیا ہے، جن خرابیوں سے، جن منکرات سے ہم کو باز رکھا ہے، وہ منکرات بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جو بات آج یہاں پہ مختلف حقوق کی بات ہوئی ہے اس کے اندر سورہ نساء میں، پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، رشتہ داروں کے، یتیموں کے اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، لیکن آج کا میرا نقطہ ہے والجاری ذی القربى والجاری الجنبی والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ اب یہ جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، اگر آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کا گھر جہاں پہ ہے، تو آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا پڑوسی اچھا ہو اور آپ بھی بہتر ہو۔ اگر پڑوسی اچھا نہیں ہوگا تو ہم سکون سے نہیں رہ سکتے، امن سے نہیں رہ سکتے، اور ہمارے سکون میں خلل پڑتا رہے گا۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تعوذ باللہ من شر الجار المقامی، جو پڑوسیوں کے شر سے ہم کو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یمن جارو بوائقہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ اب نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، کلمے کے علمبردار بھی رہیں گے، حج کے قافلے میں بھی شریک ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پڑوسیوں سے وہ ہم امن نہیں دیں گے، ان کے ساتھ ہم بھلائی کا کام نہیں کریں گے، اور ہمارے شر سے وہ پریشان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وارننگ دے دی ہے، کھلی وارننگ دے دی ہے کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کا، جو آدمی اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو
تو یہ چیزوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد دیکھیں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں۔ اور ایک مسلم اور بخاری کی ایک حدیث ہے، مزالہ یبیسین جبریل بالجاری حتی ظننت انہ سیوارثہ، جبریل نے اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شائبہ ہو گیا کہ جبرائیل کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیں۔ تو پڑوسیوں کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبریل امین بار بار احکامات جو لا کے دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنی وصیت کی جا رہی ہے، اتنی تاکید کی جا رہی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی، کہ تو یہ اندازہ میں لگانا شائبہ مجھے ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو اپنی جائیداد میں، اپنی وراثت میں کہیں ان کو حقدار نہ ٹھہرایا جائے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ پرسکون رہیں، پرامن رہیں، اور ہم کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے اپنے پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کو محفوظ و معمول کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اور ان کی بھلائی میں ان کے شریک رہیں۔ ان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے ازالے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ مثالی معاشرہ اب رہا، یہ جار کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں پڑوسی کے لیے، جار کا مطلب اسی سے ایک لفظ استعمال جاری ہونا، جاری کرنا، جاری رہنا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی موجودہ حال ارتقا۔ تو یہ موجودہ حال میں فی زمانہ ہم کو کیا کام کرنا ہے۔ اور پڑوس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ روایتوں میں دائیں جانب کے 40 گھر، بائیں جانب کے 40 گھر، سامنے کے 40 گھر اور پیچھے کے 40 گھر، یہ تمام پڑوسیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اب پڑوسیوں کی یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بتایا گیا پڑوسی 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، وہ خونی رشتہ دار بھی ہے آپ کا، اور ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور اس میں پڑوسیوں میں ایمان والے غیر ایمان والوں کا معاملہ نہیں ہے، مسلمان اور غیر مسلمان کی یہاں پہ قید نہیں لگائی گئی ہے۔ جس طرح کا سلوک آپ اپنے ایمان والے بھائی کے ساتھ کریں گے، اگر کسی کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اسی کے ساتھ بھی اسی طرح کا خیر خواہی کا معاملہ آپ کریں گے۔ یہاں پہ تمیز و امتیاز نہیں کریں گے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ میں کچھ ٹیڑھا برتاؤ کر دوں گا، اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کروں گا، ان اللہ پکڑ ہو جائے گی، مواخذہ کیا جائے گا۔ ایک خونی رشتہ دار، ایک جو خالی آپ کے خونی رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی ہیں، یہ ان لوگوں کو افضلیت مل گئی، اور ایک دوسرے پڑوسی ہیں، صرف پڑوسی ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پہ باریک نقطہ یہاں پہ لایا گیا ہے کہ وہ پڑوسی جو کام کاج میں تھوڑی وقتی طور پہ آپ کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی، وہ بھی پڑوس میں شامل کر دیا ہے اسلام نے اس کو۔ اگر آپ ترکاری خریدنے جا رہے ہیں، ترکاری کی منڈی میں ہیں، دکان پہ ہیں، کوئی ساتھ میں ٹھہرا ہوا ہے، 5-7 منٹ کا آپ کا اس کا ساتھ ہے، 2-4 منٹ کا، وہ بھی آپ کے پڑوس میں داخل ہو گیا، اس کے حقوق کے بارے میں بھی آپ کو احتیاط سے کام لینا پڑے گا، اس کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی تو لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی وارننگ ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو کام کرنے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں، امپلائمنٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہمارے جو ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے جو کلیگس ہوتے ہیں، یہ بھی مسافرین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا پڑے گا۔ اب مختلف جب ہم احادیث کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان جائزوں کی روشنی میں ایسے 6 حقوق ہم کو دیکھنے میں آتے ہیں، جو بہت، اس کے علاوہ بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو اولا اور جو افضل 6 حقوق ہیں، ان 6 حقوق کے اوپر میں یہاں پہ روشنی ڈالوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ آدمی خوش بختی کی علامت اس آدمی کے لیے جس کو 3 چیزیں اس کو حاصل ہو گئی ہے، وہ لکی ہے، وہ بابرکت ہے، وہ خوش قسمت ہے، وہ خوش بخت آدمی ہے جس کو 3 چیزیں مل گئی۔ پہلی چیز بہتر مکان، کشادہ مکان، اور کشادہ مکان کے معاملے یہاں پہ خالی مکان بڑے رکھ لینے اور دل تنگ رکھ لینے سے بات نہیں چلے گی۔ جب مکان، مسلمان کشادہ دل ہوتا ہے، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان اپنی سخاوت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا، یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جس کا مکان، جس کا کشادہ ہے وہ خوش بخت ہے۔ لیکن آج گرس کا معاملہ یہ ہو گیا، ایک گھر رہتا ہے، سکون کا گھر ہے،
لیکن وہ گھر کو بدل کے دوسری جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک گھر کی جگہ دوسری۔ یہ حرص و حوث میں، یہ تمام میں، یہ لالچ میں اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دوسری خوشبختی کی علامت بتائی، جس کا پڑوسی نیک ہے وہ بھی لکی ہے، وہ بھی خوشبخت ہے، وہ بھی بہترین بابرکت آدمی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جس کے پاس اچھی سواری ہے وہ بھی خوشبخت آدمی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، خاک کرائے کے مکان میں ہے آدمی، بہتر مکان میں رہ رہا ہے، اس کے پاس بہترین سواری بھی اس کے پاس ہے۔ اور پڑوسیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس طرح کے پڑوسی بنیں گے، اسی طرح کے انگریزی میں جو کمپیوٹر کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، گیگو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ڈالیں گے آپ، جو بھی چیز اس کے اندر پروگرامنگ میں فیڈ کریں گے وہی پلٹ کے آتی ہے۔ تو ہم جو چیز دیں گے لوگوں کو وہ پلٹ کے ہمارے پاس آتی ہے، جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں، عمل کا جواب کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے خوشبختی کی یہ 3 علامتیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حق بتایا ہے پڑوسی کا، وہ بہت ہی، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جو بھی بات اگر تاکید بھی کرتے تو 3 مرتبہ بات کو دہراتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں اور صحابی جنتی ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی کا تربیت یافتہ آدمی ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ صحابہ کانپ گئے، صحابہ کانپ گئے، لرز گئے، ڈر گئے، اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں من قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ اب اتنے خوبصورت کون مومن نہیں ہے اب پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے ایذا رسانی سے، اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایمان کا معاملہ آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کو آسانی میں لے لینا، بہت سستے میں لے لینا، یہ تباہی کی علامت ہے۔ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، اللہ کے رسول کے 2 پڑوسی تھے، آپ دیکھتے ہیں ابو لہب جس کی تباہی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور اس کے بعد عتبہ بن ابی معیط، یہ بھی پڑوسی تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دیتے، کچرا گھر کے اندر تک کچرا ڈالتے، راستے میں کچرا ڈالتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ بدگمانی نہیں کیے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بنو ہاشم اور عبد مناف کو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اتنی سختی میں خود ہٹا لیتے تھے تکلیف۔ لیکن آج معاملہ ایک گاڑی بازو میں رکھ دیا کوئی لا کے، اور ہم لڑنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا گھر صاف، بازو کے کچرا جھاڑو دیتے، بازو کے گھر والے کو لگا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے شر سے اگر آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ یہ اعلان آیا ہے، اس اعلان کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ ہم کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس میں، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک عورت ہے محلے میں، وہ بہت ہی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، خیرات کرتی ہے، بہت کرتی ہے، لیکن وہ اس کا تعلق، اس کا جو ہے اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا کہتی ہے اور لڑاکو ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ جب کہ نماز پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی، خیرات کر رہی، صدقہ کر رہی، سب کر رہی، لیکن پڑوسیوں اس کا تعلق صحیح نہیں ہے اور پڑوسیوں اس کے ایذا سے، اس کے شرر سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی ہے۔ اور صحابہ نے فرمایا اور ایک عورت ہے جو فرائض ادا کر لیتی ہے، اپنے واجبات ادا کر لیتی ہے، لیکن کوئی خیرات زیادہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، لیکن اس کا رویہ اور اس کا سلوک اپنے پڑوسیوں سے بہتر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیا فی الجنت، یہ جنتی عورت ہے۔ کام چھوٹے سے ہو رہے ہیں لیکن پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے رہی۔ دیکھیے عموماً یہاں پہ عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، یہ عورتوں کے دل پہلے تنگ ہوتے تھے، تو اسی لیے اس حدیث میں عورتوں کا کی یہاں پہ تنبیہ آئی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ مرد حضرات میں بھی یہ خرابی آ چکی ہے۔ اپنے پڑوسیوں سے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک گھر دے دیا، ایک اچھی چمچماتی گاڑی دے دیا، آپ کے بچے باہر ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، آپ تفکر اور فخر کا ایسا اعلان کرتے ہیں کہ بازو والوں کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اگر ان کو زکوٰۃ صدقات بھی دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
اگر وہ اس کو آپ نے قرضہ دیا ہے تو اس کے ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی کہا, پڑوسی کے لیے تو یہ کہا کہ اگر اس کے پاس اس کی واپسی کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس سکت نہیں ہے, تو اس کو قرضہ بھی اس کو معاف کرو اس کا, اور اس کو اور بھلائی کا کام کرو تاکہ اس کی مجبوری ختم ہو جائے. لیکن آج ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ بازو میں کھا رہا کیا سو رہا کیا. الحمدللہ ہم جو گھروں میں رہتے ہیں بہترین آبادیاں ہیں, اور آج کا ماحول یہ ہو گیا کہ آج آزو کے والے پہچانتے نہ بازو والے پہچانتے, نہ سامنے والے پہچانتے, نا اس کے بچے کیا پڑھیں. ہاں نظر یہ رہے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں, انہیں کیا کر رہا اس کی ٹو میں لگے رہیں گے, اس کی بیوی بیٹی کے اوپر نظر رہے گی, اس کے بچیاں کہاں پہ جا رہے ہیں اس کے اوپر نظر رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زنا کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حرام ہے, اللہ اور اس کے اللہ کے رسول نے اس کو تا قیامت حرام قرار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی کی بیوی بیٹی سے زنا کرتا ہے تو 10 زنا سے زیادہ اس کے اوپر عذاب آئے گا. آج گھروں میں جھانکتے ہیں لوگوں کے دروازوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کے دروازے میں نظر ڈالتا ہے تو اس کی آنکھوں میں میخیں ڈال دی جائے. اپنی نظروں کو تک ہم نے تحفظ نہیں رکھا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ بہتر سلوک کریں ہمارے ساتھ. پڑوسی کا دوسرا حق ابھی میں نے بتایا کہ اس کی عزت و آبرو آپ سے محفوظ ہو جائے, اس کی عزت و آبرو کو آپ نیلام نہ کریں, اس کے عزت و آبرو کے آپ محافظ بن جائیں, اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. کوئی اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کی ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حق یہ بتایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہاں پہ پھر وارننگ آئی ہے, جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ اور آخرت پہ, تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں. اس کے بعد چوتھا حق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو آسودہ ہو کر کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ہم پیٹ بھر, ایک اتنی تنگی آ گئی, بچپن میں ہم دیکھتے تھے, آپ لوگوں نے بھی بانٹا ہوگا, ایک کشتی رہتی تھی, ایک کشتی کے اندر والدہ اگر کوئی سالن پکتا, اچھا سالن پکتا, کٹورے میں رکھتے, اس کے اوپر ڈھانکتے, 4-5 گھروں کو ہم تقسیم کر کے آتے تھے. لیکن آج معاملہ سویگی ہو رہی ہے, زومیٹو ہو رہا ہے, اور معصوم جو آزو بازو کے لوگ ہیں, محروم لوگ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی ہانڈی کی خوشبو سے آپ کے پڑوسی کے بچے بلکنا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اگر کچھ تم میوہ لے کے آتے ہو, تمہارے نادار پڑوسی بازو میں ہیں, تو وہ میوے کے وہ بھی حقدار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ذر غفاری اگر تم سالن بناتے ہو تو سالن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اضافہ کر لو تاکہ تم پڑوسیوں کو بھی اس میں شامل کر سکو. یہ احکامات, اتنے واضح احکامات کے باوجود ہم توجہ نہیں دیتے. ہم اور جنت کے ہم دعوے دار ہیں اور ہم جنت میں داخل ہونے کے متمنی ہیں. حضرات گرامی, ان احادیث کی روشنی میں, ان تعلیمات الہیہ کی روشنی میں ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور پڑوسی کا 5واں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جائیداد آپ فروخت کرتے ہیں تو اس کا پہلا حقدار اگر کسی کو پیش کریں گے آپ تو وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ تعمیر کرتے ہیں تو دیوار ایسی نہ اٹھا دیں کہ وہ ہوا کا گزر پڑوسی کے پاس نہ ہو, روشنی رک جائے. اور آج دیکھیں گے ہم کہ وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں پڑوسی کی زمین کی طرف, راستے کھول دیتے ہیں, کھڑکیاں کھول دیتے ہیں. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹا جو حق بتایا ہے کہ وہ حق یہ ہے, پڑوسی کا چھٹا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. خیر خواہی اپنے اوپر ترجیح دینا ہے. خیر خواہی کا مطلب یہ سب سے اہم چیز ہے. حضرات گرامی, ان چیزوں کے بعد میں 1-2 واقعات کے ساتھ 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں گا. ایک واقعہ کہ پڑوسیوں کا جو یہودیوں کا جو معاملہ تھا میں بتاتا ہوں. ایک یہودی نے ایک گھر کی اپنا گھر جو ہے بیچنا چاہ رہا تھا اور اس کی قیمت اس نے جب لوگ آگے دیکھے تو اس کی قیمت 2000 دینار اس نے مقرر کی. تو لوگ گھر آگے دیکھ کے بولے کہ یہ مارکیٹ ویلیو تو 1000 دینار سے بڑھ کے نہیں آتی اس کی, پھر یہ تو 2000 دینار کیوں لگاتا ہے؟ تو یہودی فرماتا ہے کہ میرے جو پڑوسی ہے, جانتے ہو میرا پڑوسی کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک میرا پڑوسی ہے. یہ 1000 دینار یہ پڑوسی میں لے رہا ہوں پڑھ کے. آج معاملہ کیا ہو گیا, مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر خریدنا نہیں چاہتے, مسلمانوں کو اپنا کرایہ دار نہیں بنانا چاہتے, مسلمانوں کو اپنی املاک نہیں بیچنا چاہتے. یہ چیز وہ یہودی تھے, خالی یہ بتا رہے فخریہ کہ یہ پڑوس کی وجہ سے میں 1000
دینار بڑھ کے مارکیٹ ویلیو سے میں بڑھ کے لے رہا ہوں، تو یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک مثالی معاشرہ ہم اپنی کوششوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرات گرامی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں بہت زیادہ چوہے ہو گئے تھے، تو اس کو دوسرے نے مشورہ دیا کہ چوہوں کو بھگانے کے لیے بلی پال لو، بلی اگر پال لو گے تو چوہے بھاگ جائیں گے گھر سے نکل کے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اچھا ہے کہ میرے گھر سے تو چوہے نکل جائیں گے لیکن کہیں پڑوسی کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ ترجیح دیتے تھے، یہ کیفیت تھی اسلامی معاشرے کی۔ حضرات گرامی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اچھا پڑوس مل جائے، ہماری یہ بھی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ایک مثالی پڑوسی بن جائیں۔ ہم ایک مسلمان مثالی، صرف ایک مثالی بیٹا نہیں ہوتا، ایک مثالی شوہر، مثالی باپ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مثالی پڑوسی بھی ہوتا ہے۔ جب سفر میں بیٹھتے ہیں آپ، اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، پلین میں جا رہے ہیں، یا پھر بس میں بیٹھ رہے ہیں، یا پھر راستہ چل رہے ہیں، تو ان مسافرین کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا تاکہ لوگ دیکھ کے بتا دیں کہ یہ میں مسلمان کا ہم جلیس ہوں، مسلمان کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں، مسلمان کے ساتھ میری گفتار ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے کردار کے ذریعے سے وہ یہ گواہی دے کہ اسلام مکمل طریقے سے سلامتی اور خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے تنبیہ کی ہے۔ ان معاملات کو ہم کو نظر میں رکھنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ خیر خواہی کریں، لیکن سب سے پہل ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم خیر خواہی میں سب سے آگے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن سے پہ عمل کرنے، نبی کی سیرت کو اپنانے اور اسوا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔